الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے ایک قبر کا صاحب قبر کو سیر کروانا۔ لیکن اپنے موضوع کی طرف گفتگو کرنے سے پہلے کہ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کس طرح اللہ کریم نے فرمایا، اس سے پہلے ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے مسجد میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز خرید سکتے ہیں یا کوئی چیز بیچ سکتے ہیں؟ اعتکاف کرنے والے اپنی یا اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے مسجد میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مگر تجارت کی کوئی چیز مسجد میں نہیں لا سکتے۔ البتہ تھوڑی سی چیز ہو اور وہ مسجد میں جگہ نہیں گھیرے گی تو پھر وہ مسجد میں لا سکتے ہیں۔ خرید و فروخت صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، مال کمانے کے لیے نہ ہو، ورنہ مسجد میں خرید و فروخت اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی جائز نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر ضرورتاً دینوی باتیں کر سکتا ہے؟ تو اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر ضرورتاً دینوی بات چیت کر سکتا ہے، مگر اس طرح کہ کسی نمازی یا عبادت کرنے والے یا سونے والے کو تکلیف نہ ہو، اور مسجد میں بلا ضرورت دینوی بات چیت کی اعتکاف کرنے والے کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر سوال یہ کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا حلق میں اثرات جانے کے شک کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اگر حلق میں ٹوتھ پیسٹ کے چھوٹے چھوٹے ذرات چلے گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پیسٹ پاؤڈر وغیرہ استعمال نہ کریں، بلکہ صبح صادق سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کر لیں۔ روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرنا چاہیے اور یہ سنت بھی ہے، اس میں اجر و ثواب بھی بہت ہے اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ روزہ اور جھوٹ کا تعلق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، اگر کوئی شخص یہ دو کام نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی روزہ رکھ لے، اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اور پھر جھوٹ بولے اور دغا بازی کرے، تو اللہ کو بالکل ضرورت نہیں اس کی کہ وہ بھوکا رہے اور کھانا پینا اپنا چھوڑ دے۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع تھا کہ قبر کا صاحب قبر کو سیر کروانا۔ تو وہ قبر کون سی ہے اور صاحب قبر کون ہے؟ یہ موصل کا علاقے میں ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بہت بت پرستی کرتے تھے، جس کا شہر کا نام تھا نینوا، اور کفر و شرک میں لوگ مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عن قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، اسی لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لو کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو کی، مگر جب وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے، اب شہر والوں کو زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ شہر کے تمام لوگ خوف الہی سے ڈرنے لگے، کانپنے لگے۔
سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگلوں میں نکل گئے اور رو رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریزاری کے ساتھ اللہ سے توبہ کی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ پیغام لائے ہم اس پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کو بے قراری اور مخلصانہ گریزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا۔ ناگہانی دھواں عذاب کی بدلیاں یہ رفع ہو گئیں یعنی دور ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں اس طرح ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا تو ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ تو یہ اسی گروہ کا انہی لوگوں کا اور حضرت یونس علیہ السلام کی اسی قوم کا واقعہ ہے جس کا اللہ کریم نے اس طرح ذکر کیا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ کر اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں کے لوگوں کا جہاں یہ کشتی کھڑی ہوئی اس جگہ کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو کرتی ہے کہ جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے۔ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ہی ایک مچھلی نے آپ کو نکل لیا یعنی ایک مچھلی آپ کو اپنے منہ میں لے گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا ایک قبر کے مانند تھی۔ آپ مقید تھے یعنی رہ رہے تھے اور قید تھے مگر اسی حالت میں کہ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری یعنی قبر کی مانند جو اندھیری کوٹری تھی اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ حضرت علی سے کسی اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے کہ جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی تو وہ یہی مچھلی تھی کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا اور 3 دن تک آپ کی سیر کرتے رہے آپ کو سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے اور خدا کی شان یہ کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو الرحمن الرحیم اپنے بندوں سے نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہ یہ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا تھا، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا مگر اسی حالت میں آپ
مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن پہنچا دیا، اور ان کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں نے ہدایت پائی، ان کو ہدایت مل گئی اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ کریم اپنے ان برگزیدہ پیغمبروں کے صدقے سے ہم سب کی بھی بخشش فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہماری بھی نجات فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی بتانے میں بے ادبی، غلطی، کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر اسی وقت اسی چینل پر ملاقات ہوگی اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔